آج ہم ایک ایسے ادبی شاہکار کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں جس نے دنیا بھر کے پڑھنے والوں کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ گیبریل گارسیا مارکیز کا 100 ایئرز آف سالیٹیوڈ۔ ہمارے پاس اس پر ایک یوٹیوب ویڈیو کا خلاصہ ہے اور ساتھ ہی اس کا جو بہترین اردو ترجمہ ہے تنہائی کے 100 سال، زینت حسام کا کیا ہوا، اس کے کچھ حصے بھی ہیں۔ سٹی پریس بنگلور اور آج کی کتابیں کراچی نے شائع کیا ہے۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس پیچیدہ سی نسلوں پر پھیلی ہوئی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بوندیا خاندان کی وہ 7 نسلیں، ماکنڈو وہ افسانوی قصبہ کیسے بنا، کیسے مٹا، اور وہ گہرے موضوعات جو اس میں بار بار آتے ہیں: تنہائی، خاندان، محبت، جنگ، تقدیر، اور وہ کمال کی چیز جادوئی حقیقت پسندی۔ بالکل ایک ایسا سفر جس میں آپ کہہ لیں حقیقت اور جادو بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ صحیح کہا، یہ ناول صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ تو جیسے ایک پوری تہذیب کی بات ہے۔ لاطینی امریکہ کی تاریخ، انسانی فطرت، سب کچھ اس میں سمویا ہوا ہے۔ اور جو آپ نے کہا جادوئی حقیقت پسندی، وہ تو اس کی جان ہے۔ ایسی چیزیں جو ناممکن لگتی ہیں وہ بالکل عام سی بات کی طرح ہوتی ہیں، جیسے آسمان پر اڑ جانا، ہاں، یا ماضی کے بھوتوں کا حال میں آ جانا۔ یہی پیچیدگی اور یہ جادو، یہ مل کر اسے اتنا منفرد بناتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی کے بالکل آغاز سے، بوندیا خاندان کے بانیوں سے، ہوزے آرکاڈیو بوندیا اور ارسولا اگواران۔ ان کا رشتہ ہی تھوڑا نازک تھا۔ وہ کزن تھے اور ارسولا کے دل میں ایک وہم، ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں ان کے ہاں سور کی دم والا بچہ نہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ خوف گویا ان کے خاندان کی تقدیر پر شروع سے ہی ایک سایہ بن گیا تھا۔ اور پھر حالات آپ دیکھیں کیسے بگڑے جب ہوزے آرکادیو بوندیا نے ایک جھگڑے میں پروڈینسیو آگیلار کو مار ڈالا۔ جی، مگر بات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس مقتول کا بھوت انہیں ستانے لگا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، کیا یہ سچ میں بھوت تھا یا شاید جرم کا احساس تھا جس نے انہیں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ ہاں، یہ ایک سوال ہے، لیکن یہی خوف اور بھوت کا پیچھا کرنا ہی انہیں ایک نئی راہ پر لے جاتا ہے۔ یہ ہجرت انہیں ایک انجان سرزمین کی طرف لے گئی، اور راستے میں ہوزے آرکادیو بوندیا وہ مشہور خواب دیکھتا ہے، آئینوں کا شہر۔ اچھا، یہ صرف خواب نہیں تھا، یہ ایک ویژن تھا، جیسے ایک نئی دنیا بنانے کی شدید خواہش۔ اور اسی خواب کی تعبیر میں وہ دریا کنارے ماکنڈو کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک ایسی جگہ جو شروع میں باقی دنیا سے بالکل کٹی ہوئی تھی، اپنی ہی تنہائی میں گم۔ خود ہوزے آرکاڈیو بوندیا بھی تو کوئی عام آدمی نہیں تھا، بہت طاقتور جسم، بچوں جیسا تجسس اور نئی چیزیں جاننے کا ایک جنون سا تھا۔ جی بالکل۔ جب وہ خانہ بدوش جپسی آتے تھے ماکنڈو، تو وہ مغناطیس، بڑا کرنے والا شیشہ یا برف لاتے، جو ماکنڈو والوں کے لیے تو عجوبے تھے۔ ہوزے آرکادیو ان چیزوں میں کھو جاتا، کائنات کے راز جاننے کی کوشش کرتا، باہر کی دنیا سے رابطہ کرنا چاہتا۔ اور دوسری طرف ارسولا تھی، بالکل عملی، زمین سے جڑی ہوئی، خاندان کو سنبھالنے والی۔ وہ توہم پرست ضرور تھی، لیکن اس کی عملیت پسندی ہی تھی جو خاندان کو بار بار بکھرنے سے بچاتی رہی۔ اور اس کی وہ ناقابل یقین لمبی عمر، اس نے تو بوندیا خاندان کی کئی نسلیں دیکھیں، ان کے راز، ان کی خوشیاں، ان کے غم، سب کی گواہ تھی۔ وہ جیسے خاندان کی جیتی جاگتی یادداشت تھی۔ ماکنڈو کی اس شروع کی تنہائی میں اگر کوئی رنگ بھرتا تھا نا، تو وہ یہ خانہ بدوش تھے۔ ہر سال مارچ میں آتے تھے وہ۔ ہاں، ان کی آمد ایک واقعہ ہوتا تھا۔ اور ان میں سب سے اہم، سب سے پراسرار میلکیادیس تھا۔ کیا کردار تھا وہ! علم، حکمت، عجیب و غریب ایجادات۔ اڑنے والے قالین کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں، ہوزے آرکادیو بوندیا اور میلکیادیس میں گہری دوستی ہو گئی۔ لیکن میلکیادس کا اصل تحفہ وہ مخطوطات تھے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ وہ پراسرار کاغذات، غالباً سنسکرت میں یا کسی ایسی زبان میں لکھے تھے جنہیں کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اور ان میں تھا کیا؟ بوندیا خاندان کی پوری 100 سالہ تاریخ۔ پوری تاریخ پہلے سے لکھی ہوئی؟ جی ہاں، ان کی قسمت کا ہر اتار چڑھاؤ، پیدائش سے لے کر خاتمے تک سب کچھ درج تھا۔ یہ ایک معمہ بنے رہتے ہیں بالکل آخر تک، جب ان کا راز کھلتا ہے۔ تو یہیں پر وہ تقدیر والا سوال بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ کیا
ان کی ہر خوشی، ہر غم، ہر جنگ سب پہلے سے لکھا تھا؟ کیا میلکیادس صرف ایک پیش گوئی کرنے والا تھا یا وہ خود اس تقدیر کا حصہ تھا؟ یہ سوال ناول میں بار بار اٹھتا ہے، کیا سب کچھ پری ڈیٹرمنڈ تھا؟ اچھا، اب کہانی آگے بڑھتی ہے دوسری نسل تک۔ ہوزے آرکادیو بوندیا اور ارسولا کے دو بیٹے، ایک تو ہوزے آرکادیو سانی، بالکل باپ جیسا، طاقتور، جذباتی، اور دوسرا آوریلیانو، جو بعد میں بنا کرنل آوریلیانو بوندیا، وہ دانشور، تنہا رہنے والا اور باغی۔ ان کی دو بیٹیاں بھی تھیں، امارنتا، جس کی زندگی میں بڑی تلخی رہی، اور ریبیکا، وہ گود لی ہوئی بچی جو ایک دن اچانک آ گئی تھی، اپنے ساتھ والدین کی ہڈیوں کی تھیلی لائے ہوئے۔ ہاں، ریبیکا کی آمد بھی بڑی عجیب تھی، اور یہاں ناموں اور شخصیتوں کا دہرایا جانا بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیسے؟ خاندان میں بار بار آرکادیو نام آتا ہے، اور یہ کردار اکثر جذباتی، طاقتور اور کسی نہ کسی عالمیہ کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آوریلیانو نام والے زیادہ تر تنہائی پسند، دانشور اور جنگجو قسم کے نکلتے ہیں۔ یہ صرف ناموں کا نہیں بلکہ شخصیتوں اور قسمتوں کا بھی چکر ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اور اسی نسل میں پلار ٹرینیرا کا کردار بھی بہت اہم ہے؟ جی، پلار ٹرینیرا۔ اس عورت نے دونوں بھائیوں خوزے آرکیڈیو سانی اور آوریلیانو دونوں کو اپنی طرف مائل کیا، اور دونوں سے اس کے بیٹے بھی ہوئے۔ یہ خاندان کے اندر جو پیچیدہ رشتے تھے نا، اس کی ایک ابتدائی مثال ہے۔ بالکل۔ مگر دوسری نسل کا سب سے بڑا نام تو ظاہر ہے کرنل آوریلیانو بوندیا کا ہے۔ کم عمر ریمیڈیوس مسکوٹے سے شادی ہوئی، پھر اس کی اچانک موت۔ اس نے کرنل کی زندگی ہی بدل دی۔ وہ لبرل پارٹی کے ساتھ مل گیا، کنزرویٹو حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور 32 خانہ جنگیاں لڑیں۔ اور حیرت کی بات یہ کہ سب میں ناکام رہا۔ ہاں، سب میں ناکام۔ جنگوں کے دوران اس کے 17 بیٹے ہوئے، سب کا نام اوریلیانو رکھا۔ انہیں پہچانا لیکن کوئی گہرا تعلق نہیں رکھا۔ وہ موت کے منہ سے بار بار بچ نکلا، لیکن آخر میں جنگ کی بے مقصدیت سے اتنا تھک گیا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی ورکشاپ میں بند ہو گیا۔ اور وہاں کیا کرتا تھا؟ بس سونے کی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بناتا اور پھر انہیں پگھلا دیتا۔ یہ تنہائی کی ایک مکمل تصویر تھی۔ کرنل کا کردار واقعی لاطینی امریکہ کے کئی انقلابی ہیروز کی یاد دلاتا ہے۔ ان کی جد و جہد، ان کی ناکامیاں اور آخر میں وہ المیہ انجام۔ اس کی وہ 32 ناکام جنگیں شاید سیاسی جد و جہد کی بے ثمریت کی علامت ہے۔ وہ ایک لیجنڈ بن گیا لیکن اندر سے بالکل اکیلا۔ اس کی زندگی میں بہادری بھی ہے، ضد بھی، اور گہری کاٹ کھانے والی تنہائی بھی۔ اسی دوران ماکونڈو میں بھی عجیب عجیب چیزیں ہوئیں۔ ایک بار تو بے خوابی کی وبا پھیل گئی۔ ہاں، وہ انسومنیا پلیگ۔ لوگ سونا بھول گئے، پھر آہستہ آہستہ اپنی یادداشت کھونے لگے۔ حالت یہ ہوئی کہ چیزوں کے نام بھول گئے تو ہر چیز پر لیبل لگانا پڑا، میز، کرسی، گائے۔ یہ بھی ایک طرح کی تنہائی ہی تھی، ہے نا؟ جب آپ اپنی یادیں، اپنی شناخت کھو دیں۔ بالکل، اور اس کا علاج بھی پھر میلکیاڈیس کے پاس ہی نکلا۔ محبت نے بھی اس نسل میں بڑا دکھ دیے۔ امارانتا اور اس کی منہ بولی بہن ریبیکا، دونوں کو اس اطالوی موسیقی کار پیترو کریسپی سے محبت ہو گئی۔ ہاں، وہ محبت کی تریکوڑ۔ ان کی آپس کی دشمنی نے کیا کیا نہیں کروایا۔ ریبیکا نے تو ہوزے آرکاڈیو سانی سے شادی کر لی، لیکن امارانتا نے پیترو کریسپی کو ایسا ٹھکرایا کہ اس بیچارے نے خودکشی کر لی۔ اور اس کا بوجھ امارانتا نے ساری زندگی اٹھایا۔ وہ تلخ ہو گئی، خود کو محبت سے دور رکھا، اور پچھتاوے میں اپنا ہاتھ تک جلا لیا۔ یہ بھی تنہائی کی ایک اور شکل تھی۔ جی۔ اور خاندان کے بانی کا کیا ہوا؟ ہوزے آرکاڈیو بوندیا، وہ جس کا تجسس اسے کہاں کہاں لے گیا تھا، آخر میں اپنے ہی خیالات میں گم ہو گیا۔ اسے لگنے لگا کہ وقت رک گیا ہے۔ اچھا؟ خاندان والوں نے اسے پاگل سمجھ کر گھر کے پیچھے ایک شابلوت کے درخت سے باندھ دیا۔ کئی سال وہیں بندہ رہا، اپنی ہی زبان میں کچھ بولتا رہا، اور وہیں مر گیا۔ خاندان کے بانی کا یہ انجام، یہ کوئی اچھا شگون نہیں تھا ماکنڈو کے لیے۔ وقت گزرتا گیا اور ماکنڈو کی وہ جو شروع والی تنہائی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ باہر کی دنیا نے دستک دی۔ حکومت نے اپنا نمائندہ بھیجا، ایک میئر ڈان لاپولینار مسکوٹے کو۔ ٹیکنالوجی آئی۔ ریل گاڑی کی آمد تو ایک بہت ہی بڑا واقعہ تھا ماکنڈو کے لیے۔ یقیناً۔ اور پھر سب سے بڑی تبدیلی آئی جب وہ امریکی کیلے کی کمپنی آ گئی، اور انہوں نے وہاں بڑے پیمانے پر کیلے کی کاشت شروع کر دی۔
جدیدیت کی آمد۔ ایک طرف تو شاید ترقی نظر آئی، ماکنڈو دنیا سے جڑ گیا، لیکن دوسری طرف اس نے ماکنڈو کی روح کو بدلنا شروع کر دیا۔ وہ پرانی معصومیت، وہ تنہائی اب ختم ہو رہی تھی۔ اور اس کی جگہ کیا آیا؟ استحصال، لالچ، سماجی تفریق۔ اور پھر وہ کیلے کی کمپنی والا واقعہ، وہ تو ماکنڈو کی تاریخ کا سب سے تاریخ باب بن گیا۔ جی، وہ مزدوروں کی ہڑتال۔ جب مزدوروں نے بہتر حالات مانگے تو کمپنی نے فوج بلا لی، انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان پر گولیاں چلا دیں۔ کہتے ہیں 3000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، مرد، عورتیں، بچے۔ 3000! اور پھر ان کی لاشیں راتوں رات ٹرین میں لاد کر سمندر میں پھینک دی گئیں۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ اگلے دن حکومت نے کہا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، تاریخ کو مٹا دیا گیا۔ بالکل، کوئی ہڑتال نہیں ہوئی، کوئی قتل عام نہیں ہوا، جیسے سب اجتماعی یادداشت سے مٹا دیا گیا ہو۔ ہوزے آرکیو سیگوندو، جو چوتھی نسل کا تھا، وہ وہاں تھا، بچ گیا، لیکن جب اس نے سچ بتانے کی کوشش کی تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا۔ یہ کیلے کا قتل عام یہ ناول کا ایک بہت اہم اور سیاسی حصہ ہے۔ یہ صرف لاطینی امریکہ میں غیر ملکی کمپنیوں کے استحصال پر تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ طاقتور لوگ کیسے تاریخ کو بدلتے ہیں، سچ کو دباتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک اجتماعی صدمہ تھا جس نے ماکنڈو کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کہانی پھر اگلی نسلوں میں اور الجھتی ہے۔ 5ویں نسل میں وہ جڑواں بھائی تھے، اوریلیانو سیگوندو اور ہوزے آرکاڈیو سیگوندو۔ اوریلیانو سیگوندو، جو بڑا زندہ دل اور عیاش قسم کا تھا، اس نے ایک طرف تو فرنانڈا ڈیل کارپیو سے شادی کی، جو باہر سے آئی تھی، بڑی مغرور، سخت گیر روایتی عورت۔ ہاں، جو ماکنڈو کے مزاج سے بالکل الگ تھی۔ بالکل، لیکن دوسری طرف اس کا عمر بھر کا تعلق اپنی داشتہ پیٹرا کوٹس سے رہا، اور کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹرا کے ساتھ ہوتا تھا تو اس کے جانوروں میں خود بخود اضافہ ہوتا تھا۔ یہ بھی جادوئی حقیقت پسندی کی ایک مثال ہے، محبت اور زرخیزی کا وہ عجیب سا تعلق۔ اور اسی نسل میں وہ کردار بھی ہے ریمیڈیس دی بیوٹی۔ او، ریمیڈیوس! اتنی پاکیزہ، اتنی خوبصورت کہ اس کی خوبصورتی ہی جان لیوا تھی۔ جو مرد اس کی طرف دیکھتا مارا جاتا۔ وہ دنیا سے بالکل بے نیاز تھی۔ اور پھر ایک دن جب وہ چادریں سکھانے ڈال رہی تھی، وہ ان چادروں سمیت آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اڑ گئی اور غائب ہو گئی۔ مارکیز کا کمال ہے یہ، ایک ناقابل یقین واقعہ، لیکن کہانی میں بالکل فطری لگتا ہے۔ جی۔ 6 نسل میں پھر ایک ممنوعہ محبت کی کہانی آتی ہے، اوریلیانو سیگوندو اور فرنانڈا کی بیٹی میمے، یعنی ریناٹا ریمیڈیوس۔ اسے موریسیو بیبیلونیا نامی ایک میکینک سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور موریسیو کے ساتھ ہمیشہ وہ پیلی تتلیاں ہوتی تھیں۔ بالکل۔ جب میمے کی ماں فرنانڈا کو پتا چلا تو اس نے اپنی خاندانی عزت کے لیے موریسیو کو گولی مروا دی۔ وہ بیچارہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ اور میمے کو زبردستی ایک کانوینٹ بھیج دیا گیا، جہاں وہ ساری زندگی خاموش رہی اور وہیں مر گئی۔ لیکن اس سے پہلے وہ موریسیو کے بچے اوریلیانو بیبیلونیا کو جنم دے چکی تھی۔ اور یہاں ہم پہنچتے ہیں بوندیا خاندان کی آخری نسل تک، 7ویں نسل۔ جی، میمے کا بیٹا اوریلیانو بیبیلونیا، جسے خاندان سے چھپا کر پالا گیا تھا، وہ بڑا ہو کر کتابوں میں کھویا رہتا ہے اور زیادہ تر وقت ملکیات کے مخطوطات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران اس کی پھوپھی امارانتا ارسولا یورپ سے پڑھ کر واپس آتی ہے۔ وہ نئی، ماڈرن، زندگی سے بھرپور اور لا علمی میں اوریلیانو بیبیلونیا اور امارانتا ارسولا، پھوپھی بھتیجا، ایک دوسرے کے شدید محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور یہ خاندان کا آخری گناہ ثابت ہوتا ہے۔ اس رشتے سے ارسولا کا وہ صدیوں پرانا خوف وہ سچ ہو جاتا ہے۔ سور کی دم والا بچہ۔ جی، ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سور کی دم ہوتی ہے۔ خاندان جس خوف سے بھاگتا رہا، آخر میں وہی اسے آ لیتا ہے۔ تقدیر کا کھیل کہ خاندان کا اختتام وہیں ہوا جہاں سے اس کا ڈر شروع ہوا تھا۔ بچے کی پیدائش کے دوران امارانتا ارسولا مر جاتی ہے۔ اس صدمے میں، اس تنہائی میں، اوریلیانو بیبیلونیا اپنے بیٹے کو جیسے بھول ہی جاتا ہے، اور ایک رات اسے چینٹیاں اٹھا کر لے جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں۔ بوندیا خاندان کا آخری فرد بھی ختم۔ جی، آخری امید بھی گئی۔ اب ماکنڈو میں صرف اوریلیانو بیبیلونیا بچا تھا، بالکل تنہا،
اور اسی تنہائی میں وہ آخرکار میل کی عادت کے ان مخطوطات کا راز پا لیتا ہے۔ انہیں پڑھ لیتا ہے آخرکار؟ ہاں، وہ انہیں پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس پر یہ راز کھلتا ہے کہ ان میں کوئی اور کہانی نہیں بلکہ اسی کی، اس کے پورے خاندان کی، ماکنڈو کی 100 سال کی پوری تاریخ حرف بحرف پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ ہر چیز، ہر نام، ہر واقعہ، ہر محبت، ہر موت، سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ بوندیا خاندان تنہائی کے ان 100 سالوں کے لیے ہی مقدر تھا۔ اور جس لمحے اوریلیانو بابلیونیا مخطوطات کا آخری جملہ پڑھتا ہے، وہ جملہ جو اسی لمحے کی پیشگوئی کر رہا تھا، اسی لمحے تقدیر پوری ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک قیامت خیز طوفان آتا ہے، ایک بگولا، اور پورے ماکنڈو کو، اس کی ہر نشانی، ہر یاد کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ مکمل خاتمہ۔ اوریلیانو کو آخری سطر پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اب اس کمرے سے کبھی باہر نہیں نکل پائے گا، کیونکہ لکھا تھا کہ یہ شیشوں کا شہر ماکنڈو اسی لمحے ختم ہو جائے گا جب کوئی ان مخطوطات کو پورا سمجھ لے گا۔ تو یہ تھی ماکنڈو اور بوندیا خاندان کی وہ ناقابل فراموش کہانی۔ 7 نسلیں، محبت، جنگ، عروج، زوال، تنہائی، خاندان، کیا کچھ نہیں تھا اس میں۔ اور مارکیز کا کمال، وہ جادوئی حقیقت پسندی جس سے ایک ایسی دنیا بنی جو خواب بھی لگتی ہے اور حقیقت بھی۔ بلا شبہ تنہائی کے 100 سال 20ویں صدی کے ادب کا ایک بہت بڑا، بہت اہم ناول ہے۔ یقیناً اس نے نہ صرف لاطینی امریکی ادب کو دنیا بھر میں پہچان دی بلکہ جادوئی حقیقت پسندی کو ایک اہم ادبی رجحان کے طور پر قائم کیا۔ اور اس کی مقبولیت دیکھیں، کروڑوں کاپیاں بکیں، ان گنت زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ سلمان رشدی جیسے ادیبوں نے کہا کہ یہ ان کتابوں میں سے ہے جنہیں پڑھے بغیر آپ کا ادبی سفر ادھورا ہے۔ صحیح۔ یہ انسانی تنہائی کی، تاریخ کے بوجھ کی اور وقت کے اس بے رحم چکر کی ایک لازوال کہانی ہے۔ اور ہم یہاں ایک بار پھر مترجم زینت اسام اور ناشرین سٹی پریس بنگلور اور آج کی کتابیں کراچی کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کی وجہ سے اردو پڑھنے والے بھی اس شاہکار سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال جو یہ ناول ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے، وہ جو مخطوطات میں لکھا تھا، جن نسلوں کو تنہائی کے 100 سال کی سزا ملی ہو، انہیں دھرتی پر دوسرا موقع نہیں ملتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف قسمت تھی جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا، یا یہ ایک گہری وارننگ ہے؟ کس بات کی وارننگ؟ کہ وہ معاشرے، وہ خاندان جو اپنی تاریخ سے، اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے، خاص طور پر تنہائی اور محبت میں ناکامی کی غلطیوں سے، جو بار بار وہی چکر دہراتے ہیں، ان کا انجام فنا ہی ہوتا ہے۔ شاید دوسرا موقع صرف ان کے لیے ہے جو ماضی کے بھوتوں سے آزاد ہو کر مستقبل کی طرف دیکھنا سیکھ لیں۔ یہ سوال قاری کو سوچنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔